الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم، بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس سے زیادہ فصیح و بلیغ اور صاحب جوامع القلم اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت والے اور جوامع القلم میرے نبی ہیں۔ جوامع القلم سے مراد یہ ہوا کرتا ہے کہ بات کرنے والا بات مختصر کرے مگر اس میں حقائق و معرفت کے دریا بہہ رہے ہوں۔ عام طور پر ایک جملہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، کوزے میں سمندر کا بند کر دینا۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے برتن میں پورے سمندر کا سما جانا ممکن تو نہیں ہوا کرتا، لیکن بات ایسی کرنی گویا ایک کوزہ ہے لیکن اس کے اندر پانی اتنا ہے جس طرح پورا سمندر ہو، مراد یہ ہوا کرتی ہے۔ اور پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں، 100 ہتھ رسا تے سرے تے، بھلا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاید کبھی آپ نے غور نہیں کیا۔ اگر رسے کے سرے پر گانٹھ نہ دی جائیں تو اس کی رسیاں بکھر جاتی ہیں، رسہ کھل جاتا ہے۔ بالخصوص آج کل جو لوہے کی تاریں وائر رسے آتے ہیں نا، اگر گانٹھ نہ دی جائے تو بڑی تیزی کے ساتھ سارے کا سارا رسہ بکھر جاتا ہے، گویا ایک گانٹھ پورے رسے کو سنبھال لیتی ہے۔ حالانکہ وہ ایک گانٹھ پورے رسے کو، مراد سے صرف یہی ہوتا ہے کہ بات مختصر مگر ایسی کہ وہ 100 ہاتھ لمبا رسہ ہو، اس کی اتنی اہمیت کھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر اس کے آخر میں گانٹھ نہ دی جائے۔ میرے نبی جوامع القلم، حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو گفتگو مختصر فرماتے تھے مگر ان میں حقائق و معرفت کے سمندر ہوا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے اور اسی چیز کا نام فصاحت و بلاغت ہے۔ عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، خیر الکلام کلا و دلہ، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو مگر مدلل ہو۔ بہترین خیر الکلام کلا، جو قلیل ہو، وضلہ مدلل ہو، بات اعلیٰ ہو، فضول گوئی کتنی دیر تک ایک بات کو دہراتے چلے جانا لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے وہ بات مختصر سی ہو، یہ دانائی عقل مندی فصاحت و بلاغت نہیں۔ فصاحت و بلاغت کیا ہے؟ بات مختصر ہو مگر ہو بہت زیادہ جامع۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی فصیح و بلیغ، حضور سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت والا کون ہے؟ خود فرماتے اوتی تو جوامع القلم، رب کائنات نے مجھے جامع القلم بنا دیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اول سے لے کے انتہا تک، ابتدا سے انتہا تک سارے کا سارا حقائق و معرفت کا بہت بڑا سمندر ہے۔ جب سے میرے نبی پر قرآن کریم نازل ہو اس وقت سے لے کے آج تک اس کی شروحات تفاسیر بیان ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہوتی رہیں گے، نئے نئے نکات سامنے آتے ہی چلی جا رہے ہیں۔ آپ نے بھی الحمدللہ تعالیٰ پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی، اس سے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی ایک ہی حدیث کے تحت سماعت کیا تھا اور آج بھی اسی کے تحت حضرت عامر بن ابسہ میرے کریم آقا کے ایک صحابی ہیں۔ میں بتا چکا ہوں مسلمان مردوں میں یہ چوتھے شخص ہیں جو ایمان لے کے آئی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا زید بن حارثہ، یہ 3 مرد حضرات ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ چوتھے نمبر پر یہ ایمان لائے ہیں حضرت عامر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے دربار میں عرض کیا تھا، قلت مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟
اسلام کی بالکل ابتدا تھی۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو شرح ہے، انہوں نے میرے نبی سے پوچھا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سوالات کرتے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانا قسم کے بچے بھی سوال کرتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ سفر کریں، پوچھیں گے ابو جی یہ کیا ہے، تایا جی انکل جی یہ کیا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال کرنا حصول علم کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی سے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ کہ جس اسلام کا لبادہ میں نے اوڑھ رکھا ہے، آپ کی غلامی کا پٹا جو گردن میں سجا کر میں مسلمان ہوا، میری تعریف کیا ہے؟ اسلام ہے کیا؟ تو چونکہ اس زمانہ میں سوائے کلمہ طیبہ کے اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ نماز تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ وہ پابندیاں جو آہستہ آہستہ پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ مثلا شراب نہیں پیو گے، جوا نہیں کھیلو گے، حرام نہیں کھاؤ گے، سود نہیں کھاؤ گے، فلاں فلاں چیز حرام ہے، گوشت فلاں فلاں مردار یہ وہ فلاں حرام ہے۔ یہ اس وقت کوئی پابندی نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی، کلمہ طیبہ پڑھ لو اور بس دل کی گہرائی سے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا ہی، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں نا کہ بھلا قرآن کریم کتنی دیر تک نازل ہوتا رہا؟ ماشاءاللہ کتنا عرصہ؟ 23 سال قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ گویا 23 سال یہ اسلام ہی نافذ ہوتا رہا ہے، یہی آئین و قوانین۔ اور جب یہ مکمل ہو گیا تو پھر میرے کریم آقا پر رب کائنات نے آیا بارکہ نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ تکمیل دین کے اعتبار سے یہ آخری آیا بارکہ ہے۔ اور اس آیا بارکہ کے یہ 9 ذی الحجۃ المکرم کو نازل ہوئی تھی۔ اس آیا بارکہ کے نازل ہونے کے 3 ماہ 3 دن بعد میرے کریم آقا جہان رنگ و بو سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ 9 ذی الحجۃ المکرم کو یہ آیا بارکہ نازل ہوئی ہے، 9 محرم کو 1 مہینہ، 9 صفر کو 2 مہینے، 9 ربیع الاول کو 3 مہینے، 12 ربیع الاول کو میرے کریم آقا کی رحلت مبارکہ ہے۔ گویا 3 مہینے 3 دن بعد میرے کریم آقا جہان رنگ و بو سے تشریف لے گئے تھے۔ گویا اسلام مکمل ہوا 23 سال کے اندر۔ پھر عبادات وغیرہ کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کون کون سے احکامات نافذ کیے جائیں گے، 23 سال میں سب کچھ مکمل کر دیا گیا۔ جو کہ ابتدا تھے، اس لیے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے اسلام کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا تھا طیب الکلام و اطعام الطعام، اسلام یہ ہے کہ تیری زبان سے جو گفتگو نکلے وہ طیب و طاہر ہونی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کر لیں۔ اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس کی شرح، اس کی تفصیل آپ قبل عزیز سن چکے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا تھا پھر یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، بہترین اسلام کیا ہے؟ ایک تو مطلقاً اسلام نے جس طرح کا یہ ایک مکان ہے، دوسرا پوچھے کہ اعلیٰ ترین مکان کون سا ہے؟ یہ کہے کہ یہ فلاں شے ہے، بطور مسلمان کہ یہ مائکروفون ہے، تو کہ اچھا شاہ جی یہ بھی مائکروفون ہے، ہاں یہ بھی ہاں، آپ کے سب سے اعلیٰ مائکروفون کون سا ہے؟ تو اب ان کو ڈیوائیڈ کر دیا، ایک ہلکا ہے، ایک اعلیٰ ہے، ایک اعلیٰ ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ ہے مسلمان۔ بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے ایک طریقہ، ایک اصول، ایک ضابطہ بتا دیا۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کتابوں کی ورق گردانی کرنے کی، کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں، میں اپنے گھر بیٹھ جاؤں، پھر میں اپنے چشم تصور میں دیکھوں میری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں یا میں ان کو گالیاں بکتا ہوں، میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یا میں ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، میں کام تو نہیں تولتا، کام تو نہیں ماپتا، کسی پر ظلم تو نہیں کرتا، میں چوری تو نہیں کرتا، کسی چیزوں کو بگاڑتا تو نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے ہاتھوں سے یا اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ نہیں رکھ سکا، مجھے یقین کر لینا چاہیے میرے نبی کی نظر میں کامل ایمان نہیں ہوں، میرے اندر نقص ہے۔ میرے نبی سے یہی پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ فرمائیے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر عرض کیا تھا یا رسول اللہ فرمائیے مل ایمان، اے اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا الصبر والسماحۃ، ایمان ایک صبر ہے، دوسرا سماحت سخاوت ہے۔
اس موضوع پر آپ پچھلے جمعۃ المبارک کو سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، صبر کیا ہے، سماحت کیا ہے۔ صبر جس طرح میں پچھلے جمعۃ کے بعد تفصیل کے ساتھ یہ بات کر چکا ہوں، سماحت سخاوت، اور سخاوت سے مراد کیا ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا تھا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ ترین ایمان کیا ہے۔ قلتو، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ ترین ایمان کیا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا ای الایمان افضل، میرے نبی فرمائیے افضل ایمان کیا ہے۔ قال خلق حسن، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اخلاق کریمہ اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ اعلیٰ ترین ایمان کیا ہے؟ اخلاق کریمہ۔ کیا ہے اعلیٰ ترین ایمان؟ اخلاق کریمہ۔ ہم اپنی نگاہ میں عام طور پر غلط العام کے طور پر یہ سمجھتے ہیں اخلاق کسے کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو ساتھ ملے تو بڑے پرتپاک انداز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہاتھ ہلا کے ملے، جناب خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، بڑے پیارے انداز میں گفتگو کریں، یا تھوڑا سا جھک کر گفتگو کریں، یا جی حضوری کا عادی ہو کہ جو اس کو جی میں حضور ابھی حاضر ہوا، ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر سامنے کھڑا، بڑا اخلاق والا ہے۔ یاد رکھیے اس کو اخلاق نہیں کہا جاتا، اس کو اخلاق، یہ اخلاق کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، مکمل اخلاق یہ نہیں ہے۔ اخلاق ایک صفت ہے۔ کیا بلا اخلاق ایک، یہ آپ نے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میرے بزرگ جو دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اس بندہ ناچیز کی گفتگو سننے کے لیے آتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں مروجہ انداز میں گفتگو تقریر نہیں کرتا کہ آپ کو کہانیاں، اشعار یا حکایات سنا کر وقت کو صرف کر دوں، واہ واہ کہلوا لوں، نہیں، آپ آتے ہیں کچھ سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ ایک صفت ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بات سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے گا۔ یہ آنکھ ایک جسم ہے، آنکھ کیا ہے؟ اور مرئی ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اس کو ٹٹولا جا سکتا ہے ہاتھ لگا کر، یہ آنکھ ہے، مگر اس کی بصارت صفت ہے، جو نظر ہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہ کان ایک جسم ہے، قوت سماعت اس کی صفت ہے۔ دماغ ایک جسم ہے، عقل فہم و شعور اس کی صفت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ صفت اور ہوتی ہے، بدن اور ہوا کرتا ہے۔ کسی کی آنکھیں تو ہوں مگر بصارت سے محروم ہو، وہ اپنی آنکھ سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اپنی آنکھ، اخلاق اس کی عادت کو بھی کہتے ہیں، خلق اس کی عادت ہوتی ہے۔ آنکھ کی عادت کیا ہے؟ دیکھنا۔ کان کی عادت کیا ہے؟ سننا۔ زبان کی عادت بولنا اور چکھنا۔ ہاتھ کی عادت پکڑنا وغیرہ۔ دماغ کی عادت عقل، فہم و شعور اور سوچنا۔ اللہ حاضر قیاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال میرے نبی کو فرماتا محبوب آپ اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، آپ کا ہر خلق ہی عظیم ہے۔ کیا بھلا آپ کا ہر خلق ہی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ خلق کیا ہے؟ صفت ہے۔ خلق کیا ہے؟ صفت ہے۔ آنکھ کا خلق کیا ہے؟ رب کیا فرماتا محبوب تیرا ہر خلق ہی میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں تو راستے میں یہ دیوار حائل ہو جاتی ہے، اس کے پار میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر میں تھوڑی دور تک دیکھوں تو میری نظر جواب دے دیتی ہے، میری محتاجی ہے، میں چشمہ لگا کر دیکھتا ہوں کہ دور کی شے مجھے نظر آتی ہے، میں محتاج ہوں۔ میرے نبی کی یہ صفت اتنی عظیم ہے، زمین پہ بیٹھتے ہیں تو عرش معلیٰ تک دیکھ لیتے ہیں۔ رب فرماتا محبوب تیری ہر صفت ہی عظیم ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اخلاق کسے کہا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، صحابہ کو فرمانے لگے میں آسمان کی آواز سن رہا ہوں، آسمان چیر چیر کر رہا ہے، اور حق ہے آسمان کو کہ اس پہ چرچراہٹ پیدا ہو۔ آسمان باریک سا تخت نہیں ہے، اس کی جو تھکنیس موٹائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ بعض روایتوں میں زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر اس کی ہے، واللہ تعالی علم۔ فرماتے ہیں اس کو چرچر کرنا چاہیے
4 انگل کے برابر بھی آسمان پر جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے نے اللہ کے حضور اپنی پیشانی نہ رکھی ہو۔ اب میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر بعد اگر اللہ نے چاہا، اس نے توفیق دی تو، اس نے زندگی دی تو میں بھی اور آپ بھی سجدہ میں پیشانی رکھیں گے نا۔ میری پیشانی اور میرے کان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ ہے، میری پیشانی اور میرے کان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ ہے۔ آپ پیشانی رکھیں تو فوراً اپنے کان کو کہہ دیں، ذرا غور کرنا میری پیشانی کی آواز تجھے سنائی دیتی ہے؟ آپ پیشانی رکھیں گے تو آپ کا کان آپ کی پیشانی کی آواز کو نہیں سن سکے گا۔ میرے نبی زمین پر بیٹھے آسمان پر فرشتے کی پیشانی کی آواز کو سنتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق، آپ کی ساری صفات ہی عظیم ہیں، اور صرف عظیم ہی نہیں بلکہ کریم بھی ہیں۔ اور یہ صفات کیا ہوتی ہیں؟ میں اس کی مزید مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے، بطور مثال جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ ہمارے بے وقوف قسم کے نوجوان غلط انداز سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، وہ نوجوان بے وقوفی کرتا ہوا کسی بس کے نیچے آ جائے تو ارد گرد کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس کو آگ لگا دیتے ہیں، ڈرائیور کو مار مار کر بیچارے کی جان کو ختم کر دیتے ہیں، جان سے مار ڈالتے ہیں۔ اس پہ ڈرائیور کا قصور ہوتا ہے؟ بہت کم قصور اس کا ہوتا ہے، زیادہ قصور موٹر سائیکل والے کا ہوتا ہے۔ وہ بے وقوفی کر رہا تھا، اس پر ظلم ہو رہا تھا۔ اب ایک شخص نے دیکھا تو اس کے دل میں 2 طرح میں سے ایک خیال پیدا ہوگا، 2 میں سے ایک خیال پیدا ہوگا، یا تو اس کو مارنا شروع کر دے گا جس طرح دوسرے بے وقوف اس کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اب اس نے ظالموں کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی صفت اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس صفت کو بھی اخلاق ہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاق۔ جو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، میں بھی اس کو، دوسرے جو مار رہے ہیں چلو 4 جوتے میں بھی مار دیتا ہوں، گھر میں تو ہمیشہ جوتے کھاتا رہتا ہوں، لیکن اب موقع ملا ہے میں بھی اس کو مار دیتا ہوں۔ اس سے بھی جوتا اتارا، اس بیچارے کو جس کو پہلے مار پڑی تو اس نے بھی مارنا شروع کر دیا کہ صبح سے شاید اپنے گھر سے ہی مار کھا کے آیا ہو، لیکن اب اس کو مار رہا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو مارا نہیں، چلو ابھی بہانے ماروں۔ اب اس کے دل میں ایک صفت پیدا ہوئی، اس کو کہتے ہیں اخلاق ہے، لیکن یہ بری صفت ہے، بد اخلاقی پیدا ہوئی ہے، بری صفت پیدا ہوئی ہے، دوسری صفت۔ اب دیکھیں اس بیچارے پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ آگے بڑھ کر پوری جرت کے ساتھ، خبردار اس اگر کس نے ہاتھ لگایا تو تحقیق کرو قصور کس کا ہے، اگر اس کا قصورت پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دو۔ یہ بھی بچوں والا ہے، اس کو مار دو گے اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بس کا قصور کیا ہے؟ جو مالک بس کا تھا، اس کو آپ کیوں لگا رہے ہو؟ آپ نے جرت سے کام لیا، بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اب آپ کے دل میں جو حمایت پیدا ہوئی ہے مظلوم کے حق میں، اس کو کہتے ہیں اخلاق کریمہ۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق، جو ظلم کے حق میں تھی وہ کیا ہے؟ برا اخلاق۔ کیا ہے وہ؟ برا اخلاق۔ وہ کیا ہے؟ برا اخلاق۔ اور یہ کیا ہے؟ اخلاق کریمہ۔ جو بھی دل میں وہ خیال پیدا ہوتا ہے قومی غیرت کے اعتبار سے، حمیت کے اعتبار سے، ملی غیرت کے اعتبار سے، مذہبی غیرت کے اعتبار سے، خاندانی غیرت کے اعتبار سے، تیرے نام و ناموس کی غیرت کے اعتبار سے، میرے نبی کی عزت کی حفاظت کی غیرت کے اعتبار سے جو خیال پیدا ہوتے ہیں وہ سارے اخلاق کریمہ ہوتے ہیں۔ اور جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رذیل اور ذلیل اخلاق ہوتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو صاحب اخلاق کریمہ ہے وہی ایمان والا ہوا کرتا ہے۔ میں دیکھیں گے کہ ایمان والے کی صفت میرے نبی نے کیا بیان فرمائی، وہ صاحب اخلاق کریمہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں جو بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق پیدا ہوتا ہے، اس کے برعکس پیدا نہیں ہوا کرتا۔ وہ کون ہے؟ اعلیٰ ترین ایمان والا۔ جتنا اخلاق بڑھتا چلا جائے گا ایمان کا گرہ بھی اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا، مضبوط سے مضبوطاً۔ بطور مثال دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور ارشاد گرامی قدر ہے، بارگاہ ساتھ وہاں میں صحابہ حاضر تھے، میرے نبی فرمانے کے لیسا بمؤمن لیسا بمؤمن لیسا بمؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا لیسا بمؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہے، لیسا بمؤمن ایمان والا نہیں ہے، لیسا بمؤمن ایمان والا وہ نہیں ہے۔
بات سن کے صحابہ لرز اٹھے. میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں. جس کو میرے نبی کہتے ہیں ایمان والا نہیں ہے، پورا زمانہ کہے ایمان والا ہے، وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا. میرے نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں، آ ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں. وما ينطق عن الهوى، میرے نبی تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحى، جو اللہ فرماتا ہے وہی کچھ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں کہتے. اگر میرے نبی نے کسی کے لیے یہ کہا وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر وہ یقیناً ایمان والا نہیں ہے. صحابہ کرام لرز اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون شخص؟ میں وہ کامل الایمان نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے سوئے اس کا ہمسایہ بھوکا ہو. وہ کامل الایمان. اب ہوا کیا؟ ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ تجھے پتہ ہے کہ تیرا ہمسایہ بھوکا ہے، تیرے دل میں اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہونے چاہیے. تیرے دل میں اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہونے چاہیے. اگر تیرے دل میں جذبہ رحم پیدا نہیں ہوا ہے اس کے لیے تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان کامل نہیں ہے. تیرا ایمان کامل نہیں ہے. تو ایمان کامل کس کا ہے؟ جس کے اخلاق، جس کی عادتیں اعلیٰ ہو جائیں. یاد رکھیے جو میں پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ محض ہر معاملہ میں نرمی کرتے چلے جانا، نرمی کرتے چلے جانا. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں اپنے گھر میں نرمی بہت زیادہ کرنا شروع کر دوں. میں اپنی بیوی کو بھی کچھ نہ کہوں، اپنے بچوں کو بھی کچھ نہ کہوں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی کھلی چھٹی دے دوں، کیونکہ ہمارے ابا جی بہت ہی اچھے ہیں. کیا کہیں گے ہمارے ابا جی؟ جو کچھ مرضی کرتے رہے، ہمارے ابا جی نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں. یہ میرا عمل یاد رکھیے اخلاق کریمہ قابل تعریف نہیں، بعض اوقات بغیرتی اور دیوسیت بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہی عمل بغیرتی اور دیوسیت بھی ہو سکتا ہے. میرے فرائض بے فرض ہے. اللہ نے مجھے صاحب اخلاق کریمہ ہونے کا حکم دیا ہے، برے اخلاق والے بننے کا حکم نہیں دیا ہے. وہ عزت و عظمت والی راتیں کہ جن راتوں میں رب ذوالجلال گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق میرے کریم فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ جو شعبان معظم کی 15ویں شب ہوتی ہے، اتنے گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ ان کی تعداد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے باروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور قبیلہ بنو کلب کی بکریاں پورے مدینہ طیبہ میں لوگوں کی بکریوں سے کہیں زیادہ تھیں. ایک پورا جنگل ان بکریوں سے بھرا ہوا تھا. ان کے بالوں سے زیادہ اگر گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو چند قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی. ان میں سے عادی شرابی، عادی زانی، ماں باپ کا نافرمان، کینہ وار مسلمان جو دوسرے مسلمان سے کینہ اور حسد رکھتا ہے، اور دیوس. ان میں یہ بھی شامل ہیں. بارگاہ ساتھ ماں میں کیا گیا یا باقی لوگوں کو تو پتہ چل گیا وہ کون ہے. دیوس کون بدبخت ہوتا ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی. میرے کریم نے فرمایا وہ بغیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے پھر چپ کیا رہے، چل کوئی بات نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اگر ہماری بیٹیاں بن ٹھن کر معاذ اللہ ہاف سلیب یا سلیب لیس قسم کے یعنی بازو چھوٹے والے اور یا بغیر بازو والے یا نیٹ والے کپڑے پہن کر جن میں بدن جھلکتا ہے باہر نکلیں، بن سنور کر باہر نکلیں، تو میں یہ کہہ دوں یا ہم یہ کہہ دیں کوئی بات نہیں، بچے ہیں ان کو کر لینے دو. یہ بغیرتی اور دیوسیت ہے. اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی خواہ کتنا بڑا نمازی بھی کیوں نہ ہو، حاجی پرہیزگار بھی ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی. بغیرت اللہ کو برداشت ہے. سب سے زیادہ غیرت مند پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے بعد اللہ کے نبی غیرت والے ہیں. الحیاء من الایمان، جو بے حیا ہے وہ بے ایمان ہوا کرتا ہے، ایمان والا ہوا ہی نہیں کرتا. اب اس کو نرمی نہیں کہا جائے گا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا آپ اپنے اہل خانہ کا بڑی نرمی کرتے ہیں. آپ کی بیوی بازار جانا چاہے، بیٹیاں بازار جانا چاہیں، بہنیں بازار جانا چاہیں، جس طرح چاہیں بن سنور کے چلی جاتی ہیں، آپ کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. اس کو نرمی یا اخلاق کریمہ نہیں کہا جائے گا. یہ دیوسیت ہے اور بدترین اخلاق ہے. یہ ایک ایمان والے کا شیوا نہیں، یہ کافر کی عادت ہے. ایمان والا غیرت مند ہوا کرتا ہے. کیا بلا ایمان والا؟ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اخلاق کریمہ والا ہوتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو اخلاق کریمہ والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ محبت کے جذبات پیدا فرمائے ہوتے ہیں، وہ قیامت کے دن صائم النہار
قائم اللیل کے برابر، یہ سے بھی اعلیٰ درجہ پا جائے گا۔ صائم النہار کون ہوتا ہے؟ روزانہ ہی روزہ رکھنے والا۔ قائم اللیل کسے کہتے ہیں؟ ساری رات روزانہ جا کر اللہ کی عبادت کرنے والا قائم اللیل ہے۔ ایک آدمی ساری رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے، روزانہ روزہ بھی رکھتا ہے، ایک آدمی فرض نمازیں پڑھتا ہے، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھتا ہے، مگر باغیرت ہے، صاحب اخلاق کریم ہے، درجہ میں اس کے برابر کر دیا جائے گا۔ بلکہ میرے کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ صاحب اخلاق کریمہ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ میرے نبی نے کیا عمل فرمایا تھا۔ میرے کریم آقا کامل ترین نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی مبارک زندگی تمہارے لیے ایک مینارہ نور ہے، بے مثال نمونہ ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اخلاق حسنہ کیا ہوا کرتے ہیں، صاحب خلق عظیم کون ہوتا ہے، تو بارگاہ مصطفیٰ پر دستک دیں، اپنا سر جھکائیں، دربار مصطفیٰ میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر رسہ حیات تنگ کر دیا تھا، میرے نبی کی دشمنی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ راہ چلتے میرے کریم پر کوڑا کرکٹ پھینکا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، میرے نبی پر سنگ باری کی تھی، میرے کریم کو ان کی جائیداد سے، ان کی وراثت سے محروم کر دیا تھا، اتنا مجبور کیا تھا کہ میرے کریم کو مجبوراً مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں جانا پڑا تھا۔ اب سارے جانتے ہیں پھر کافروں نے پیچھا نہ چھوڑا تھا، بدر کے مقام پر، احد کے مقام پر، غزوہ احزاب میں دنیا کو اکٹھا کر کے حضور کو شہید کرنے کی توبہ دعا کی تھی۔ میرے نبی کے مال و اسباب کو بعد میں بھی لوٹ کر لے گئے تھے، مدینہ طیبہ سے بھی لوٹ کر کافر لے گئے تھے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ گرائے تھے کہ اللہ حفیظ والامان، یہ سب میرے نبی کی دشمنی میں کیا تھا، یہ سارے گرفتار ہو گئے تھے کافر۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے کے سارے مجرم کی حیثیت میں حرم مکہ کے صحن میں بیٹھے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے دروازہ میں کھڑے تھے، اور ان کافروں کو رہ رہ کر وہ سارے ظلم و ستم یاد آ رہے تھے جو ظلم و ستم انہوں نے کیے تھے، اور ان کو یقین کامل تھا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں معاف نہ کیا جائے۔ ہم سے بڑھ کر ظالم کون تھا کہ جس سے ظلم کیا، اور ہر ظلم کا وہ انداز ہم نے اپنایا تھا جو ممکن تھا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں پھیر دیتے تھے، جسم کی بوٹی بوٹی کر کے شہید کرتے تھے۔ سورہ حضرت خباب کے ساتھ اسی طرح کیا تھا۔ وہ کون سا ظلم تھا جنہوں نے نہ کیا تھا؟ کہتے ہم اس لائق ہیں کہ ہم کو قتل کر دیا جائے، اب ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گے۔ نبی کے صحابہ صحن حرم میں ان کفار کو گھیرے کھڑے تھے، ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں تھیں، اور کفار کو یقین تھا معلوم نہیں کتنے لاشیں خاک و خون میں تڑپیں گے، کتنی سہاگنیں آج بیوہ ہو جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس گھر میں آج صف ماتم نہ بچھیں۔ آج ہمیں ان کی گرفتاری میں ہیں، ان کے قبضہ میں ہیں، ان کے ایک اشارہ ابرو سے ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے نبی صحن کعبہ کے اوپر نہ قریبی، صحن کعبہ کے قریب درمیان میں موجود حرم کعبہ کے دروازے میں اوپر کھڑے تھے، اور دونوں ہاتھ دونوں ساخوں کے درمیان لگا کے کھڑے تھے، اور پوچھ رہے تھے تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ وہ ڈرتے تھے جی اب وارننگ ہے، ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ دنیا دیکھے گی ہمارے لاشوں کو تڑتے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم طلقاء، جاؤ میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا، تمہارے ساری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے نبی نے بدترین جو دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا، لیکن جب باری اسلام کے نفاذ کی آئی تو فرما دیا تھا فاطمہ بنت الاسود کیا، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی اگر میری لخت جگر چوری کرتی ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا، یہاں نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس جگہ نرمی کرنا ظلم ہے، اپنے لیے معاف کا دینا اخلاق ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ میں اپنے نبی کے طرز عمل کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ کوئی آدمی مجھے گالی نکالے، آپ کو ہرگز حق نہیں کہ آپ معاف کر دیں، آپ معاف کریں گے، آپ ظالم ہیں، حق میرا ہے، آپ کون استعمال کرنے والے؟ میرے نبی تو نبی رہے، رب کائنات نے بھی یہ حق استعمال نہیں فرمایا، وہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ سنت اللہ التی اخرج لعبادی،
یہ رب کا طریقہ ہے جو رب کائنات نے بندوں کے لیے وضع فرمایا ہے۔ مجھ پر جو ظلم کرنے والا ظالم ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں الٹا لٹک لٹک کر اپنے رب سے معافی مانگوں، جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا میرا رب مجھ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہے تو یہاں رب کائنات کی شان بے نیازی اور شان رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و ثنا کے حوالہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن دو بندوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا۔ ان میں ایک ظالم تھا اور دوسرا مظلوم۔ ظالم نے کبھی نادانی میں، بے وقوفی میں ظلم کیا تھا، اس کے بعد اس ظالم کو احساس سے ندامت ہوا، شرمندگی ہوئی کہ جو کچھ میں نے کیا غلط کیا ہے۔ اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی کہ مولا تعالیٰ تو مجھ کو معاف کر دے، میں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا۔ لیکن جس آدمی کے ساتھ ظلم ہوا تھا وہ اس کی پہنچ سے دور ہے، وہ فوت ہو گیا یا وہ جانتے نہیں ہے کہاں وہ۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی دکانداری کرتا تھا، وہ کم تولا کرتا تھا۔ ایک آدمی دکانداری کرتا، کم تولتا تھا، پھر اسے احساس ہو گیا یار میں نے زندگی بھر ظلم کیا، معلوم نہیں کس کس کے ساتھ میں زیادتی کر بیٹھا ہوں۔ اسے اب حیا آ گیا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا۔ کوئی آدمی تھا جو ان لوگوں کی حمایت کرتا تھا جو سچے نہیں جھوٹے تھے۔ جھوٹوں کی حمایت کرنے والا جہنم میں جھوٹوں کے ساتھ ہوگا۔ جھوٹوں کی حمایت کرنے والا جہنم میں کہاں ہوگا؟ جھوٹوں کے ساتھ ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ جھوٹوں کے۔ المرء مع من احبا، قیامت کے بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کیا کرتا تھا۔ پچھلے دنوں ایک خبیث قسم کی عورت مری ہے، لوگ بہت جانتے ہیں اس کو، جو حضور کی گستاخ تھی، دین اسلام کی گستاخ تھی۔ کہا جاتا خاوند بھی اس کا مرزائی اور داماد اس کا عیسائی۔ وہ عورت مری، لوگ اس کی حمایت میں سیمینار کروا رہے ہیں۔ اس نے جو جرم کیا وہ تو جہنم میں جائے گی، یہ سارے بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احبا، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا۔ کسی بھی ظالم کی حمایت کرنے والا جہنمی ہے، اس ظالم کے ساتھ ہے۔ میں کہہ رہا تھا قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ظالم کو بھی اور۔ لیکن یہ ظالم کیا کر چکا تھا؟ توبہ۔ کیا کر چکا تھا؟ رب سے معافی مانگ چکا تھا، اپنی اصلاح کر چکا تھا۔ اب آئندہ یہ جرم کرنے سے پکے سچے دل کے ساتھ توبہ کر نہیں جرم کرتا تھا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا۔ اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی تھی، اب اس نے اپنی اصلاح کا لی، بڑا نیکوکار ہو گیا تھا، عابد و زاہد ہو گیا تھا۔ رب کائنات دونوں کو فرمائے گا تم میرے دربار میں حاضر ہو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مظلوم کو فرمائے گا بتا تو کیا چاہتا ہے، جو تو چاہے گا وہی ہوگا، بتا کیا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے کریم فرماتے دو بکریاں، کیا بنا؟ دو بکریاں کسی ریوڑ میں، کسی چرواہے کی دو بکریاں اگر چرتی چرتی آپس میں لڑ پڑی تھیں، بھیڑ گئی تھیں، ایک بکری سینگوں والی تھی، دوسری بغیر سینگوں کے تھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے سینگوں والی کو سینگ دے دے گا، سینگوں والی سے سینگ چھین لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنے زور سے اس نے تیرے ٹکر ماری تھی اتنے زور سے تو بھی مار لے۔ اللہ تو اس قدر انصاف فرمانے والا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، اس کی حضور ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ ان دونوں کو بلایا جائے گا، فرمایا کیا بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اب یہ جو ظالم تھا یہ تو عابد و زاہد ہو چکا ہے، متقی پرہیزگار ہو چکا ہے، اس سے تو توبہ کر لی ہے، اس کے پاس اب نیکیوں کے انبار ہیں۔ مظلوم عرض کرے گا مولا تعالیٰ اس سے میرے ساتھ زیادتی کی تھی دنیا میں اس کو جہنم کی آگ میں جلنا چاہتا ہوں، دے دے اس کی نیکی مجھے۔ اور میرے کریم کے ارشاد کے گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ 3 درہم کے بدلہ میں 700 مقبول نمازیں دے دی جائے گی۔ اگر تو نے کسی کے 3 روپے ظلمن لیے ہیں تو 700 مقبول نماز ان کے بدلہ میں دے دی جائے گی۔ بڑا خسارے کا سودا ہے۔ میرے کریم فرمایا کرتے تھے اللہ کے بندو
یہ سونے چاندی کے معاملات دنیا میں نپٹا کے جاؤ، قیامت کے تمہارے پاس سونا چاندی نہ ہوگا، تمہاری نیکیاں کوئی اور لے جائے گا، تم تے ہی دامن رہ جاؤ گے۔ مظلوم کہے گا مولا اس کی نیکیاں مجھے دے دے، میں اس کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اب وہ توبہ کر چکا تھا اور میرے اللہ نے اس کو معاف کر بھی دیا تھا، اب اس کو جہنم میں بھی نہیں ڈالنا ہے اور مظلوم کو بھی راضی کرنا ہے۔ اس کی شان بے نیازی دیکھیے، میرے کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات فرمائے گا جو تو چاہے وہی ہوگا، اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے تو میں تجھے بہت زیادہ اجر عطا فرماؤں گا۔ تو بندہ کرے گا مولا نہیں، مجھے اس اجر کی ضرورت ہے، میں اس کو سزا دلوانا چاہتا ہوں، اس کو سزا ملے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، میں اس کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تو کہے گا میں اسی طرح کروں گا۔ اچانک اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا مظلوم کے، اوپر دیکھے گا، اس سے سامنے ایک محل نظر آئے گا، اتنا حسین و جمیل محل اس نے زندگی بھر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا خوبصورت، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اسے یہ تو یاد بھول جائے گا کہ میں ایک مقدمہ لے کے بارگاہ قدس میں حاضر ہوں، وہ بارگاہ حریم ناز میں عرض کرے گا مولا یہ محل کس کا ہے؟ تو رب کائنات فرمائے گا یہ محل اس کا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، یہ محل اس کا ہے۔ وہ بندہ چلا اٹھے گا مولا یہ مجھے دے دے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ رب کائنات فرمائے گا تیرا جی چاہے تو معاف کر، نہ چاہے تو نہ صحیح، تجھ پر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم کو دونس نادل نہیں ہے، چاہے تو معاف کر، نہ چاہے تو نہ صحیح۔ کہے گا نہیں مولا میں اس کو سزا دلوا کے کیا کروں گا، تجھ مجھے محل دے دے بس۔ رب فرمائے گا جا یہ میں نے تجھے عطا کر دیا، دونوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو ایک حدیث سنا کر یہ آپ کے احساس دلایا کہ جرم کو، کسی دوسرے کے جرم کو معاف کرنے کے اختیار، حالانکہ اللہ مختار ہے، حالانکہ اللہ چاہے جو چاہے کرے، کسی کی جرت کیا ہے اس کے حضور، وہ ہر اعتبار سے عادل ہے، منصف ہے، رحمت فرمانے والا ہے، اپنی عنایت بے پایاں سے نوازنے والا ہے، پھر بھی وہ اختیار اپنے پاس ہی رکھتا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک قاتل کسی شخص کی زندگی کا چراغ گل کر دیتا ہے، اس کے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، اس کی بیوی کو بیوہ، اس کے ماں باپ کا جگر کے ٹکڑے کو اس کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر وہ بیچارے اپنی ساری جائیداد بیچ کر مقدمہ لڑتے ہیں، وکیلوں کی بھاری برکم فیسیں دیتے ہیں، پھر ان کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں کہ پیروی چھوڑ دو وگرنہ بقیہ کو قتل کر دیا جائے گا، اور کئی دفعہ ایسے حادثات ہو بھی جاتے ہیں۔ وہ ان ساری دھمکیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جائیداد بیچارے بیچ دیتے ہیں، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں، پھر اس شخص کو پھانسی کا آرڈر ہو جاتا ہے، مختلف کچہریوں سے جو ماتحت ہے، پھر اس سے اعلیٰ حتیٰ کہ سپریم کورٹ سے بھی، اور پھر جب اس کو پھانسی کا ہر اعتبار سے حکم ہو جاتا ہے، پھر یہ صاحب ثروت و قاتل کے ورثاء کچھ خرچہ کرتے ہیں، کچھ سفارشی لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا جی، صدر کے سامنے رحم کی اپیل دائر کر دی جی، صدر نے جی رحم کی اپیل قبول کر لی، صدر نے رحم کر دیا، قاتل کو معاف کر دیا۔ میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں، بتائیے یہ صدر نے رحم کیا ہے کہ ظلم کیا ہے؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحم؟ کیا کہتے ہیں؟ رحم ہوتا کیا ہے؟ بس یہی سمجھیے کہ کسی کا حق دبا لینا اخلاق نہیں ہوا کرتا۔ میرے نبی نے اس کی تشریح بیان فرماتے ہوئے ایک ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کو حق جانو۔ کیا بنا 3 چیزوں کو؟ اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی زبان سے جو نکلا حق ہی نکلا ہے، جو نکلا بھائی ہم تاکید کر کے فرمایا میں جو باتیں تم کو کہہ رہا ہوں 3 چیزوں کو ہمیشہ حق جانو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ بھی سارے کے سارے ان کو یاد کر لیجئے، ممکن ہو سکے تو دوسروں کو بھی بتائیے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے، اگر کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ کوئی مجھے گالی دے، میرے پیسے مار لیں، میں اس کو معاف کر دوں، اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا؟ اللہ مجھ کو عزت دے دے گا۔
جو قوم کا ایک پیسہ بھی دبا لے میں اس کو معاف کر دوں، میں مجرم اور خائن ہوں گا، عزت نہیں قیامت کے دن گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ آپ کسی محکمے میں ملازم ہیں، بطور کلرک وہاں بیٹھے ہیں، آپ کے آفس میں کوئی بندہ آیا، کہا سر ایک کاغذ مجھے چاہیے تھوڑی دیر کے، ایک کاغذ دے دیجئے۔ آپ نے اسٹیشنری سے ایک کاغذ نکال کے اسے دے دیا، کہا یہ کون سا میرا حکومت کا ہے نا۔ آپ خائن ہیں، قیامت کے دن خائن، خیانت کرنے والوں میں معاذ اللہ۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں خائن کا کیا حال ہوگا؟ اس کے دونوں ہاتھ پس سے پشت باندھ کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، خیانت ثابت ہونے پر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نمازوں کا حساب بعد میں لیا جائے گا۔ تو یہ اجازت نہیں، ہم سب سے زیادہ خیانت حکومت کے خزانہ میں کرتے ہیں، وہ کسی وزیر اعظم کے، کسی صدر کے، کسی منسٹر کے، پرائم منسٹر کے، پریزیڈنٹ کے، گورنر کے باپ کی دولت نہیں ہوتی، وہ آپ کی امانت ہوتی ہے جس پر وہ امین بنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس پہ خیانت کرنے والے کو اللہ معاف ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ غریبوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور عمراء کو اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ان کو لون دے کر، قرضہ دے کر حکومت معاف کر دیتی ہے۔ معاف کرنے کا اختیار تو رب نے اپنے پاس نہیں رکھا، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ نرمی نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو تیرا معاملہ ہو، ذاتی معاملہ ہو، اس معاملہ میں اگر تو کسی کو معاف کر دے گا، تیرا اللہ تیری عزت کو بڑھا دے گا۔ کتنا بڑھا دے گا؟ ایک حدیث برکہ کا مفہوم ہے، قیامت کے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے حضور بلائے گا، فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا۔ وہ کانپے گا، لرزے گا، عرض کرے گا مولا یہ گناہ میں نے کیے، مجھ سے کوتاہیاں ہو گئیں۔ ارشاد فرمائے گا تیری ایک عادت تھی، کوئی تیرا گناہ کرتا، تیرا جرم کرتا، تجھے گالی بکتا، تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں، جب میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، عزت افزائی ہو جائے گی۔ نمبر 2، جو سخاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو سخاوت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، جو سوال کا دروازہ اپنے لیے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کام نہیں کرنا، اس سے مانگ لو، اس سے مانگ لو، قرض مانگ لو، کبھی بھی اپنے پاؤں پر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے یہ 3 اصول ارشاد فرما دیے اور اپنے امتیوں کو فرمایا، ان کو اچھی طرح یاد کر لو۔ جو اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگوں سے مانگنے کی عادت نہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ اخلاق کریمہ ہے کہ بندہ نہ کسی سے مانگے، کوشش کرے جہاں تک ممکن ہو سکے نہ مانگے۔ صحابہ تو اس چیز پر اتنا عمل کرتے، سن کر آپ حیران ہوں گے۔ بعض صحابہ ایسے تھے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ہاتھ سے چھڑی، کوڑا جس کے ساتھ گھوڑے کو چلایا جائے، وہ نیچے گر جاتا تو گھوڑے کو روک کر نیچے اتر کر چھڑی اٹھا لیتے کہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، کسی سے سوال نہیں کریں گے، ہم خود عمل کریں گے، کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ میرے نبی فرماتے جو ایسا کرے گا وہ صاحب اخلاق ہے۔ اخلاق جتنا بڑھتا جائے گا قیامت کے میرے نبی کا قرب بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ سب سے زیادہ اخلاق والا میرے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ محترمی، جو گفتگو میں نے آج کی ہے اس کے تناظر میں بھی اور آپ بھی جو بھی میری باتوں کو سن رہے ہیں تنہا بیٹھ کر کسی دوسرے سے نہ پوچھیں، میں اپنا محاسبہ کروں، میرے اندر وہ صفات عالیہ پائی جاتی ہیں جو میرے نبی نے ایک ایمان والے اور اسلام والے کے اندر ثابت فرمائی ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو مجھے چاہیے میں کمی کو دور کر لوں تاکہ میں اپنے نبی کی نظر میں مسلمان اور ایمان والا بن سکوں۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات عادتیں بنانا تیرے دستے قدرت میں ہے، میں مجبور انسان ہوں، تو مالک و مختار ہے، مولا تو ہمیں وہ عادتیں عطا فرما جن عادتوں کو تو خود پسند کرتا ہے، ہمیں ایسی عادتوں سے محفوظ فرما جن سے تو ناراض ہے، تیرا نبی ناراض۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔